الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ فرما دیجئے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہو تسی اللہ نال محبت کرنا چاہندے فاتبعونی تے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ بہت بخشن والا مہربان ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے۔ تھوڑی آواز بھی بتا دیں۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ دا شکر ادا کرنے کہ رب نے سانو رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساڑھے ساریاں دے روزے راتاں دا قیام اور قرآن دیاں تلاوتاں اور نمازاں اور خطبات جمعہ اور دروس سننے سنانے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے گناہ گاراں دی بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دا عنوان اے سی کہ کیڑے او کم نے جنہاں نال نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ میں اللہ دی توفیق نال اور دی رحمت نال اور دی خاص مدد نال تواڈے سامنے دو باتاں بیان کیتیاں گزشتہ خطبے دے اندر۔ ایک ہے شرک، کہ شرک دی وجہ تو نیکیاں برباد ہو جاندیاں نے، ضائع ہو جاندیاں نے، اور میں الحمدللہ قرآن دیاں کئی آیتاں اس عنوان تے تواڈی خدمت پیش کیتیاں، اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرامین بھی تانوں سنائے کہ شرک کرن نال اعمال نیک جڑے نے ضائع ہو جاندے نے۔ اور دوسرا مسئلہ گزشتہ خطبہ جمعہ تساں اے سنیا، ریاکاری، دکھلاوا، کہ اے نیت رکھنا کہ اللہ دے نال نال لوگی بھی خوش ہو جان، نماز اس نیت نال پڑھنا لوگ خوش ہون،
میری دکان زیادہ چلے، لوگاں چ میری عزت ہوئے۔ نماز میں اس واسطے پڑھا کہ میرا رشتہ چنگا ہو جائے، مینوں خامند اچھا مل جائے، مینوں بیوی اچھی مل جائے، لوگ ویکھن گے نماز پڑھ دیاں تے مینوں ووٹ دین گے، میں کامیاب ہو جاواں گا۔ حضرات، نماز اس واسطے پڑھنا لوگ خوش ہو جان ریاکاری ہے، اور انہوں بھی شرک اصغر آکھیا گیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقہ دین دے ویلے اے خیال رکھنا کہ لوکاں چ میرا نام پیدا ہوئے گا، اے ریاکاری ہے، انہوں بھی شرک اصغر آکھیا گیا ہے۔ اور میں حدیث سنائی ایک مولانا صاحب، میں اپنے طبقے دا نام پہلا لینا کیونکہ کئی لوگ میرے تے غصے ہو جاندے نے، سانوں پتہ نہیں کی کچھ آگ شرد ہے، میں اپنے طبقے دا نام پہلا لینا۔ مولانا صاحب، قاری صاحب اگر اللہ واسطے قرآن نہیں سناندے، لوکاں چ اپنا نام روشن کرنے واسطے سناندے نے، اور سخی سخاوت کردے، اللہ واسطے نہیں کردہ صرف بلکہ اس لئی بھی کردے لوگاں چ میرا نام پیدا ہو جائے۔ شہید اللہ واسطے صرف رب دی راہ چ نہیں مردا، اس واسطے بھی مردے لوگاں چ میری بہادری دے چرچے ہو جان گے۔ میں حدیث سنائی پچھلے جمعے کہ سب تو پہلا اینا 3 بندیاں نو رب جہنم میں سٹ کے جہنم دی اگ پڑکائے گا۔ کیونکہ اینا دے اعمال بڑے اعلیٰ نے، مگر خلوص نہیں، للہیت نہیں، اللہ دی رضا مقصود نہیں صرف، بلکہ دنیا دے اندر دکھلاوا مقصود ہے۔ حضرات، اے دکھلاوا کرنا شرک اصغر ہے، اور اس شرک اصغر نال بھی گناہ ساریاں نیکیاں کی ہو جاندیاں نے، برباد ہو جاندیاں نے۔ میں قرآن سنایا پچھلے جمعے کہ رب نے مثال دیتی ہے جنہیں پتھر تے مٹی ہوئے، بارش موسلادھار اترے تے جدوں بارش اترے تے پتھر تو مٹی ساری بہا کے لے جاندی ہے، پتھر دی چٹان صاف ستھری رہ جاندی ہے۔ اسی طرح جیڑا بندہ ریاکاری کردے، دکھلاوا کردے، اس بندے دے نامہ اعمال وچوں نیکیاں انجی رڑ جاندیاں نے جویں بارش نال مٹی رڑ جاندی ہے، اور نامہ اعمال انجی صاف ہو جاندے جس طرح پتھر دا او جناب چٹان جڑی ہے او بارش نال صاف ہو جاندی ہے۔ یہ 2 گلاں میں پچھلے خطبے دے اندر تانوں دسیاں، میں سارے خطبے دا خلاصہ سنا دیتا ہے تاکہ جڑے بندے نویں آئے نے انہاں نوں بھی گل ساری سمجھ آ جائے۔ آؤ اس ہی بات نو اگے وداندیاں اج دے خطبے دے اندر مزید 2 گلاں دسنا چاہنا کہ کیڑے کم نے جنہ نال نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے، نیکیاں برباد ہو جاندیاں نے۔ میں ایک بھائی میرا دوست مینوں آندا ہے، آ تہاں جمعے دی پوسٹ لائی ہے سوشل میڈیا تے ایک ساتھی کہہ رہا سی مولانا صاحب جمعہ پڑھا رہے نے کہ نیکیاں برباد کیویں ہوندیاں نے، تے انہاں نوں آکھو پہلا سانوں نیکیاں کرتے لین دیو پھر یہ بھی ویکھ لاں گے برباد کیویں ہوندیاں نے۔ اور میرا خیال ہے وے اے موبائل تسی خرید دے ہو، مثال دے طور تے 50,000 روپے دا موبائل تسی خرید دے ہو، پہلا تواڈے ذہن وچ خیال کی ہوندا ہے کہ او چیزاں ویکھاں جدے نال اے میرا موبائل کی ہو سکدا ہے، خراب ہو سکدا ہے۔ کی ہو سکدا ہے؟ خراب ہو سکدا ہے۔ تواڈے ذہن دے اندر، یا تسی کسے قیمتی چیز کوئی خرید دے ہو دکاندار کول تے دکاندار کی آندا ہے جناب اے لے لو، اینے دی چیز ہے، دھیان رکھیا جے اگر انج ہویا تے سڑ جائے گی، انج ہویا تے خراب ہو جائے گی، انج ہویا تے کمپنی ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ پہلا دس دینے کہ نہیں دس دے؟ چیز دین تو پہلا دس دینے یہ خراب کیویں ہو سکتی ہے؟ اگر تساں خراب کر لئی تے اسی ذمہ دار نہیں۔ گل انجی ہے نا؟ وہ اسی دسنا چاہنے ہیں روزے رکھنے شروع کیتے جے، نمازاں پڑھنیاں شروع کیتیاں جے، قرآن پڑھنا شروع کیتا جے، تے پہنا دھیان کر لو کہ کیڑے کماں نال یہ سارا کوئی برباد ہو جانا ہے۔
جے کر کے برباد کروا بیٹھے تے ساڈے تو بڑا بیوقوف کون ہے؟ عقل مندی ایسے چیز دا نام ہے کہ عمل کرن تو پہلا دھیان کریے کہ اے عمل نو اساں سامنا کیویں وے، اے دی حفاظت کیویں کرنی ہے۔ میں دو گلاں پچھلے جمعے دس سکیا، اج ہن دو گلاں ہور دسنیاں نے انشاءاللہ اسے عنوان تے کہ کیڑے عمل نال نیک اعمال بندے دے ضائع ہو جاندے نے۔ آؤ پہلی گل اج دے خطبے دے اندر میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تواڈا بھی شکریہ ادا کرنا چاہنا، اللہ دا شکر ادا کرن تو بعد تواڈا بھی شکر ادا کرنا چاہنا۔ موسم راتی بڑا خراب سی، میں کیا سویرے کوئی نہیں بندہ وڑدا جمعہ پڑھن، ساڈا تے راہ ہی بڑا خراب ہے، لوکاں نوں اگے ہی پتہ ہے پانی کھلوتا ہوندا کسے آنا ہی نہیں، تے تسی پانی بھی ٹپ کے آ گئے ہو، اللہ تانوں جہنم انج ٹپا چھڑے، جویں تسی مسیتے پہنچ گئے ہو رب انج جنت وچ تانوں پہنچا چھڑے۔ اے بڑا تہاڈا جی شکریہ، تسی ماشاءاللہ آئے ہو، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ فرمانا، انشاءاللہ تسی قرآن حدیث سنن آندے ہو، تانوں قرآن حدیث ہی سنایا جائے گا۔ آؤ سنو، اپنے اعمال دی حفاظت کرو۔ اعمال کیویں ضائع ہوندے نے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے بھیجیا ہے اس واسطے کہ سونیا تسی انہاں واسطے نمونہ بن جاؤ۔ کی بن جاؤ؟ نمونہ بن جاؤ۔ کتھے لکھیا؟ قرآن میں لکھیا، قرآن سنیا جے۔ مولا فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق ہے واسطے تواڈے، لفظی ترجمہ البتہ تحقیق ہے واسطے تواڈے اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بہترین نمونہ۔ اللہ تو اپنے نبی نو ساڈے واسطے نمونہ کیوں بنایا ہے؟ فرمایا کیونکہ میں عمل اوہی قبول کرنا جیڑا میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ اس واسطے میں اپنے نبی نو بھیج دیتا ہے۔ بڑی توجہ رکھنا، میرا نبی کیویں کھڑا ہوندا ہے اونج کھڑے ہویا جے، میرا نبی کیویں بیٹھ دے اونج بیٹھیا جے، میرے نبی کیویں نماز پڑھیے اونج نماز پڑھیا جے، میرے نبی کیویں روزہ رکھیا اونج روزہ رکھیا جے، میرے نبی کیویں بیت اللہ دا طواف کیتا اونج طواف کریا جے، میرے نبی کیویں حج کیتا اونج حج کریا جے، میرے نبی کیویں عمرہ کیتا اونج عمرہ کریا جے، میرے نبی کیویں جناب اعمال کیتے نے، زندگی کیویں گزاری ہے، اپنی زندگی اس طرح گزاریا جے۔ میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے، اور میرے نبی نے بھی تے فرما دیتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری دی روایت ہے، آپ فرماندے نے سلو کما رأیتمونی اصلی۔ او دنیا جہان دیو لوگو، نماز دین دا اہم ترین رکن ہے۔ نماز اپنی مرضی دے مطابق نہیں جے پڑھنی، نماز ابا جی دے طریقے دے مطابق نہیں جے پڑھنی، نماز دادی بہشتن دے طریقے دے مطابق نہیں جے پڑھنی، نماز میاں جی دے طریقے دے مطابق نہیں جے پڑھنی، نماز حاجی صاحب دے طریقے دے مطابق نہیں جے پڑھنی، نماز مولوی صاحب دے طریقے دے مطابق نہیں جے پڑھنی، نماز محدث دے طریقے دے مطابق نہیں جے پڑھنی، نماز فقیہ دے طریقے دے مطابق نہیں جے پڑھنی، نماز تابعی دے طریقے دے مطابق نہیں جے پڑھنی، نماز صحابی دے طریقے دے مطابق نہیں جے پڑھنی۔ سونے آپ کیویں پڑھنی ہے؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اونج پڑھو جویں میں محمد نو پڑھ دیاں ویکھیا جے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہر بندے دا اپنے اپنے طریقے دے مطابق نماز پڑھنا اگر کامیابی دی ضمانت ہوندا، میرے نبی کدی نہ آندے کہ صرف میرے طریقے دے مطابق نماز پڑھیا جے۔ رب نے نمونہ بنایا ہے، تابعی نو نہیں بنایا، صحابی نو نہیں بنایا، امام نو نہیں بنایا،
فقیر نو نہیں بنایا، محدث نو نہیں بنایا، بزرگ نو نہیں بنایا، شیخ نو نہیں بنایا، ابا اما نو نہیں بنایا، داتی بہشتن نو نہیں بنایا، رب نے نمونہ بنایا ہے تے آمنہ دے لال محمد رسول اللہ نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن رب نے عبادت وہی قبول کرنی ہے جو اس نمونے دے مطابق ہوئے گی، رب نے عمل وہی قبول کرنا ہے جو اس نمونے دے مطابق ہوئے گا۔ اب ایک نا رب نے جگہ جگہ تے کی آکھے ہے قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہہ دیو اللہ دی اطاعت کرو اور او دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ کدھر اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، اے ایمان والے ہو اللہ دی اطاعت کرو اور دے رسول دی اطاعت کرو۔ کدھر اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور لوگوں نماز پڑھو زکات دیو تے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ کدھر میرا رب فرماندے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنہ دی نشانی ہے جدو مومنہ نو اللہ اور دے رسول وال بلایا جاندے آندے نے سمعنا واطعنا، اساں اللہ تے رسول دی اللہ دی تے اللہ دے رسول دی گل سن وی لئی ہے، اساں اللہ تے اللہ دے رسول دی گل من وی لئی ہے، سمعنا واطعنا۔ کدھر میرا رب فرماندا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جڑا اللہ دی اطاعت کردا ہے، جڑا او دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردا ہے، اے لوگ قیامت والے دن انعام یافتہ لوگاں دے نال ہون گے۔ اللہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین، ایک طبقہ نبیاں دا، ایک طبقہ صدیقاں دا، والشہداء والصالحین، ایک طبقہ شہیدان دا تے ایک طبقہ صالحین دا۔ فرمایا جڑے میرے نبی دے اطاعت گزار نے میں کل قیامت نو انہاں نو نبیاں صدیقاں شہیدان تے صالحین دے نال ملا کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیواں گا۔ اے میں جنیاں آیتاں پڑھیاں نے اے ساریاں آیتاں دی اندر رب نے کی آکھیا ہے اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو۔ جڑے اللہ دی اطاعت کردے نے رسول اللہ دی اطاعت کردے نے، ایمان والےو اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو۔ رب قرآن دے اندر بار بار ایک گل آندا ہے اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو۔ اللہ تیری اطاعت تے ہوئی، تو خالق کائنات ہے، تو مالک کائنات ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اپنے نبی دی اطاعت کیوں مانے؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں اپنے نبی دی اطاعت دا زور تاں دے رہا ہاں جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا وہی اللہ دی اطاعت کرے گا۔ میرے نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے، اس واسطے میرا نبی اگر جو تسی او دی اطاعت نہ کرو گے تے میری بھی تسی اطاعت کر سکدے نہیں کر سکدے۔ میری اطاعت مشروط ہے آمینہ دلال محمد رسول اللہ دی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک میرے نبی دا دامن پکڑنا نہیں رب دے اتے ایمان آ سکدا۔ میرے نبی نے جدوں اعلان توحید کرنا سی کوہ صفا تے چڑھ کے جدوں لوکاں نو کہنا سی قولوا لا الہ الا اللہ،
دعوت دیتی نا میرے نبی نے توحید دی، قولو لا الہ الا اللہ، بھئی ایسے لئیتے میں بھی دعوت دینا ممبر تے چڑھ کے، قولو لا الہ الا اللہ، اللہ کو لا الہ الا اللہ کہہ دیو، پھر ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کہن تو بعد پھر قبران دی پوجا جائز، لا الہ الا اللہ کہن تو بعد پھر پیران دی پوجا جائز، لا الہ الا اللہ کہن تو بعد پھر کسے اور دے نام دی نظر نیاز دینا جائز نہیں، لا الہ الا اللہ کہن تو بعد پھر کسے قبر مزار دے چڑھاوا دینا جائز نہیں، لا الہ الا اللہ کہن تو بعد پھر کسے دے پیران چ ڈگنا جائز نہیں، لا الہ الا اللہ کہن تو بعد پھر کسے دی قبر دا طواف کرنا جائز نہیں، لا الہ الا اللہ کہن تو بعد پھر کسے نو رب نال شریک ٹھہرانا جائز نہیں، قولو لا الہ الا اللہ۔ تے جیڑی گل میں دسنا چاہنا سا اج دے خطبے دے والے نال، میرے نبی نے لوکاں نو توحید دی دعوت دینی ہے، تے پہلا میرا نبی کی آندا ہے، اور میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے، من دے ہو؟ ہاں محمد مننے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نو کی ہو جیا پایا جے؟ اللہ اللہ، اوہ کون ہے جیڑا آج قوم دے سامنے کھلو کے پوچھے؟ اے میرے نبی دی شان ہے، وہی پوچھ سکتے ہیں، اور میں نو 40 سالہ چکی ہو جیا پایا جے؟ میں تواڈے اندر راتاں بھی گزاریاں، میں تواڈے اندر دن بھی گزارے، میں تواڈے اندر خلوتاں بھی گزاریاں، میں تواڈے اندر جلوتاں بھی گزاریاں، میں نو کی ہو جا پایا جے؟ تے سارے آندے نے صادق پایا ہے تے امین پایا ہے، صادق پایا ہے تے بولو امین پایا ہے۔ اوہ امانت داری دا حال ہے وے، نبوت دا میرے نبی نے اعلان کر دیتا ہے، نبی نہیں منیا پر امانتہ حالے بھی محمد کو ہی رکھو صلی اللہ، نبی نہیں منیا پر امانتہ حالے بھی نبی کو محمد کو ہی رکھو، کیوں؟ وہ نبی مندے نہیں تو مانتا، اے پاویں نبی ہے یا نہیں یہ بات دی گل ہے، پر بد دیانت نہیں، میرا نبی بد دیانت ہے۔ ایک کافر کہہ رہے ہیں مکے والے، صادق بھی ہو امین بھی ہو، فرمایا جے میں آکھاں اے پہاڑ دے پیچھے بڑا بڑا لشکر لگا ہوں دے تیس نیس کر دے گا، آندے نے محمد تو آکھیں گا تے اسی من لوانگے، کیونکہ آج تک تینوں جھوٹ بول دے ہم ویکھے آئی، 40 سال وجہ جھوٹ بول دے ہم ویکھے آئی۔ فرمایا پھر من لو انی رسول اللہ، میں اللہ دا، آندے نے اے نہیں منیا جاندہ، اے من لئیے تے ساڑیاں پگاں کتھے گئیاں، اے من لئیے تے ساڑیاں چودراہٹاں کتھے گئیاں، جے تینوں رسول اللہ من لئیے ساڑی بلے بلے نہیں رہن دی، اسی چودریاں سرداراں پگاں ساڑے سر دے نے، تینوں رسول اللہ من لئیے تے پھر ساڑے پلے کچھ نہیں رہن دا۔ میں جیڑی گل دسنا چاہنا، میرا عنوان نہیں جے پاس میں ٹور پیا، دسنا ہے چاہنا میرے نبی نے توحید دی دعوت دین تو پہلا کی دی دعوت دیتی ہے؟ اپنی نبوت دی، بولو کدی دعوت دیتی ہے؟ اپنی نبوت دی، دسیا ہے وے جب تک مینو نبی رسول نہ منو گے، میری تابعداری نہ کرو گے، تسی لا الہ الا اللہ بھی صحیح مانیا تو نہیں پڑھ سکو گے۔ لا الہ الا اللہ بھی صحیح مانے جو دو ہی پڑھیا جائے گا جدو پہلا دامن محمد دا پڑھیا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، آکو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دسنا ہے جانا میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے نمونہ بنا کے بھیجے ہے، آپ دی اطاعت دا میرے رب نے حکم دیتا ہے، آپ دی اطاعت نو اپنی اطاعت رب نے قرار دیتا ہے، اس واسطے رب دسنا ہے چاند ہے اور میں بار بار جس نبی دی اطاعت دا حکم دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ اس واسطے دے رہے ہیں کہ اوہی عمل قبول کرانگا جس عمل تے مور محمد دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تسی آکھو گے جی یہ عمل ضائع ہونے کی گل کتوں آ گئی؟ لو سنو، مشکات اٹھاؤ، بلوغ المرام اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، سیاستہ اٹھاؤ، روایت میرے پیغمبر علیہ السلام دی غالباً مسلم دے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندن ہے من عمل عملا، من عمل عملا، اور روایت یاد کر کے لے جاؤ، او حوالہ نوٹ کر کے لے جاؤ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فہو رد، فہو رد، فہو رد، فہو رد۔ آویگ تیریاں نیکیاں دا ٹوکرا موتا ہو لگائی، توجہ کر، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من عمل عملا، جیڑا بندہ ایسا عمل کر دے لیسا علیہ امرنا، اس عمل تے ساڈا حکم نہیں، اس عمل دے اندر ساڈا طریقہ نہیں، ساڈے طریقے دے مطابق وہ عمل نہیں، ساڈی شریعت دے مطابق وہ عمل نہیں، ساڈی سنت دے مطابق وہ عمل نہیں، ساڈے حکم دے مطابق وہ عمل نہیں، فَهُوَ رَدٌّ، او عمل بھی مردود ہے تے کرن والا بھی مردود ہے۔ اوے عمل مردود ہے، بولو عمل کی مطلب ہے مردود ہوندا؟ انج عمل لے کے رب دے سامنے پیش ہوئے، اللہ کل شریف پڑھایا قبول فرما لے، معاف رکھنا جے کسی نو غصہ لگے، میں پیشگی معذرت چاہنا، پر میں گل ضرور کرنا چاہنا، اسلام مقصود ہے، کسی دا دل دکھانا مقصود نہیں۔ اللہ کل شریف پڑھایا ہے قبول فرما لے، اللہ ساتہ دیتا ہے قبول فرما لے، اللہ تیجا پڑھایا ہے قبول فرما لے، ربا دسواں پڑھایا ہے قبول فرما لے۔ فرمایا اوے اللہ دیا بندیا، میرے بندیا، تیرے اس عمل تے میرے نبی دا طریقہ نہیں، تیرے اس عمل تے میرے نبی دی سنت نہیں، لہذا میں تیرا عمل تیرے منہ تے مار دیتا ہی، مینوں تیرے عمل دی لوڑ نہیں۔ اللہ میں بڑے خلوص نال کیتا ہے، اللہ میں تے قرضے چک کے کل شریف پڑھایا ہے، اللہ میں تے ادھار لے کے چالیہ کیتا ہے۔ فرمایا تو اپنا آپ ویٹ کے بھی کر، چونکہ اس عمل تے مار میرے محمد نہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 پتر فوت ہوئے، میرے نبی نے اے سارا کچھ نہیں کیتا جو تو کرنا ہے، میرے نبی دیاں 3 تیاں فوت ہوئیاں، میرے نبی نے اے کچھ نہیں کیتا جو تو کر رہے ہیں، میرے نبی دے 70 شہید ہوئے احد دے اندر، میرے نبی نے کچھ نہیں کیتا جو تو کر رہے ہیں، میرے نبی دے بدر وچ شہید ہوئے، میرے نبی نے کچھ نہیں کیتا جو تو کر رہے ہیں، میرے پیغمبر دے 70 کاری شہید ہوئے، میرے نبی نے کچھ نہیں کیتا جو تو کر رہے ہیں، اور میرے نبی دا چھکا چاچا امیر حمزہ شہید ہویا، میرا نبی رویا، پر میرے نبی نے کل 40 دسمیں نہیں کیتے، میرے نبی دے بڑے بڑے پیارے صحابی دنیا تو گئے، میرے نبی دی آنکھاں وچ آنسو نے، پر میرے نبی نے نہ کل کیتے، نہ تیجے کیتے، نہ 7ویں کیتے، نہ 10ویں کیتے، نہ 4 کیتے، نہ سالانہ ختم دیتے، تیرے ایصال ثواب دی طرح میرے نبی نے ایصال ثواب نہیں کیتا، تو اپنے گھروں بنا کے لے کے آئے ہیں، یہ دیتے میرے نبی دی مار نہیں، لہذا میں تیرے عمل نو تیرے منہ دے مارنا۔ فَهُوَ رَدٌّ، فَهُوَ، اگر حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار، اگر میرے نبی دے طریقے تے عمل نہ ہویا رب نے قبول کرنا۔ قرآن سنو، قرآن، میں قرآن دی مٹھاس تو آڈے اندر داخل کرنا چاہنا، اللہ دا قرآن پہلا پارا، رب آندے نے یہودیاں کھیاسی جنتیاں، عیسائیاں کھیاسی جنتیاں، اللہ نے آکھیا اے ندیاں خواہشات نے، اے ندیاں آرزواں نے، اے صرف تمناواں ہی نے، نہ یہودیاں جنت وچ جان ہے، نہ عیسائیاں جنت وچ جان ہے، نہ مشرکاں جنت وچ جان ہے۔ عرشاں والیا پھر جنت وچ کنے جانا ہے؟ فرمایا لے سن،
بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا میں دساں جنت کنے جانا ہے؟ فرمایا ہاں بلا ہاں میں دسنا جنت جکنے جانا ہے، عرشاں والیا کنے جانا ہے۔ اوے کسے وہابی دی گل نہیں، اے کسے مولوی دی گل نہیں، میں تے تو آکھے اے اپنی مرضی نال جنت دے سرٹیفکیٹ بنتے پھردے نے۔ نا اج اللہ دی رحمت نال ہر وقت بھی اور اج بھی اس ممبر تو گل ہوئے گی، یا عرش والے دے قرآن دی ہوئے گی یا مدینے والے دے فرمان دی ہوئے گی۔ اپنی گل ہی کوئی نہیں، مولوی دی گل ہی کوئی نہیں، شیخ دی گل ہی کوئی نہیں، حضرت دی گل ہی کوئی نہیں، اور ساڈے کول قرآن حدیث ہے، سانو کسے ہور دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ آؤ سنو رب دا قرآن اندر ہاں میں دسنا جنت کنے جانا ہے، عرشاں والے کنے جانا ہے۔ فرمایا من اسلم وجہہ للہ، پہلی جنت جان والے واسطے شرط وے او جیڑا بھی کام کرن اپنا آپ رب دے سامنے مطیع کر کے کرن، انہاں دے ہر کام دے اندر رضا اللہ دی مقصود ہوئے، انہاں دے ہر عمل دے اندر اللہ دی خوشنودی مقصود ہوئے، انہاں دے ہر عمل دے اندر رب دی رضا مقصود ہوئے۔ نمبر 2 وَهُوَ محسن، اور او محسن بھی ہون۔ عرشاں والیا محسن دا کی مان ہے؟ فرمایا پوچھو میرے نبی میرے صحابہ، میرے نبی دے صحابہ، میرے نبی دے سکھن والے شاگرداں کولوں التفاسیر دے اندر لکھے مفسرین لکھ دینے وَهُوَ محسن دا معنی اے وے کہ او بندہ آمینہ دے لال دا تابعدار بھی ہوئے۔ پہلی شرط کی ہے کہ او دا عمل کدے واسطے ہوئے؟ اللہ واسطے، یعنی ریاکاری نہ ہوئے، خالص رب واسطے او دا عمل ہوئے۔ دوجی شرط کی ہے وَهُوَ محسن، او دے عمل وچ طریقہ ہوئے تے محمد رسول اللہ دا ہوئے، او دے عمل وچ طریقہ ہوئے تے کدا محمد رسول اللہ دا ہوئے۔ اللہ پھر اس بندے نو جدا عمل تیری رضا واسطے ہوئے گا اور تیرے نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گا، اینو پھر ملے گا کی؟ فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس بندے آستے اے دا اجر اللہ دے کول محفوظ، قیامت دا دن ہوئے گا، لوگی تھر تھر کم دے ہوں گے، رب اپنے اس فرما بردار اپنے نبی دے فرما بردار بندے دے دل وچوں خوف ختم فرما دے گا، بلکہ انہوں نجات دی امید ہوئے گی، اللہ دے دل وچوں خوف ختم کر دے گا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، رب انہوں غمہ تو پاک کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ پتہ لگا عمل قبول ہوندیاں شرطاں کنیاں نے بنیادی طور تے؟ 2 کنیاں شرطاں نے؟ اوے اس طالب علم دا سبق یاد کر کے لے جاؤ، 2 شرطاں نے۔ پہلی شرط دے اس عمل وچ رضا اللہ دی مقصود ہوئے، دوسری شرط دے اس عمل وچ طریقہ محمد رسول اللہ دا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ دی رضا مقصود نہیں تامیو عمل برباد، تے جے نبی پاک دا طریقہ نہیں تامیو عمل برباد۔ لوگ آندے نے اے اہل حدیث نبی پاک نو مندے ہی نہیں، اے تے جی نبی پاک نہ پیار نہیں کردے۔ اوے اے ہو جا کوئی ماں جمے پیار کرن والا لے کے آ کہ جدا عقیدہ اے ہوئے اے قدم بھی رکھنا ہی تے میرے نبی دے طریقے دے مطابق رکھنا ہی، اور جدا دعویٰ ہوئے مولانا ممبر تے چڑھ کے سوٹا پھڑنا ہی، کیوں میں کو بڑھا ہاں؟ اے نہیں بڑھا تے نہیں، پھر کیوں پھڑنا ہے؟
کیونکہ محمد رسول اللہ نے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محبت دا نا نہیں کہ خالی زبانی کلامی میں صدقے جان، میں واری جان، میں قربان جان، تے جدو سنت منن دی واری آئے پھر میں آکھا نہیں نہیں حالے تے میں جوانا بڑھا ہوواں گا تے داڑھی رکھ لواں گا۔ گل وچ آ گئی ہے تے کر چھڑیے معاف رکھنا، میرے تسی آکھو رہے داڑھیاں والے نو پھیرا ہون لگا ہے۔ توجہ فرمانا، وہ میرے نبی دی محبت، میرے نبی نے ہاتھ سینے تے بننے نے، لوگ آندے نے ناف تے بن، کوئی آندہ چھڑ کے پڑھ، میں کہ تینو چھڑ کے پڑھنا مبارک، تینو تنی تے بننا مبارک، تینو تنی تو تھلے بننا مبارک، پر میں تے مردیاں بھی ہاتھ سینے تے بننا گا نماز وچ۔ مولانا ایڈی سختی کیا ہوں؟ فرمایا کیوں کہ میرے نبی نے ساری زندگی ہاتھ سینے تے بننے نے۔ مولانا میانہ روی جا جاؤ، میں آکھا میانہ روی کیے؟ آکھو ہاں کدی رفع الیدین کر لیا کر تے کدی چھڑ دیا کر۔ میں کیا میں کیوں آکھاں؟ میں تے آکھاں گا آخری نماز بھی مردے ویلے بھی رفع الیدین کر کے پڑھی۔ آندہ جی مولوی جی ایڈی سختی کیا ہوں؟ میں کیا میں تے حدیث دیاں کتاباں کھنگان چھڑیاں نے، میرے نبی نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے تے رفع الیدین نال پڑھی ہے۔ میں نبی دی سنت نال پیار کرنا، مینوں نبی نال محبت ہے، میں اپنے پیغمبر تو سارا کچھ قربان کر سکنا پر اپنے پیغمبر دا ایک طریقہ نہیں چھڑ سکتا۔ اور لوگوں ایدہ نام محبت ہے، اگر اے محبت نہیں تو پھر دنیا چ محبت ہے ہی کوئی نہیں۔ محبت نام ہے تابع داری دا، محبت نام ہے اطاعت گزاری دا۔ زبانی کلامی صدقے جان نال کل نہیں بنتی۔ میرے نبی دی سنت کے مطابق عمل نہ ہویا تے عمل ضائع۔ آکھو گے تے حدیث سنائی ہے نا، حدیث یاد کر لو، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ عرشم والے گواہ ہو جا، اللہ تیری ذات دی قسم ہے، نہ چندے دی پرواہ ہے نہ پیسیاں دی پرواہ ہے۔ حالانکہ میں نو پتہ ہے کئیاں نو ایک گلاں کوڑیاں لگنیاں نے، انہاں مسیتی روپیہ بھی نہیں پا کے جانا، اے تے مولوی ساڈے خلاف کر گیا گل ساری۔ اللہ تو گواہ ہو جا، نہ چندے دی پرواہ ہے نہ پیسیاں دی پرواہ ہے نہ عزت دی پرواہ ہے نہ گالاں دی پرواہ ہے نہ تانیاں مینیاں دی پرواہ ہے، ایک کوئی پرواہ ہے تیرا قرآن بیان ہو جائے، تیرے نبی دی سنت عام ہو جائے۔ انشاءاللہ اسی یہ کر دے رہا گے۔ اوہ ساڑھے وڈیاں نے جیلہ جا کے بھی یہی کام کیتا ہے۔ ایک افغانستان میں جو ساڑھا عالم دین غالباً نام عبداللہ رحمت اللہ علیہ، عبداللہ غزنوی کہو رحمت اللہ علیہ، حکومت وقت نے بلا لیا، عبداللہ پتہ لگ گئے تو نماز وچ رفع الیدین کرنا ہے؟ آکھیا جی کرنا۔ تینوں نہیں پتا حکومت ساڑی ہے رفع الیدین کرنا چھڑ دے؟ انہاں آکھیا جناب حاکم وقت صاحب، میں نبی دی سنت حدیث وچ پڑھی ہے، میں مرتے سکنا پر سنت نہیں چھڑ سکدا۔ آکھن لگے جے نہیں چھڑ سکدا پھر علاقہ چھڑ دے یا مرن واسطے تیار ہو جا۔ فرمایا میں علاقہ چھڑ کے جا رہا پر میں رفع الیدین چھڑنی۔ آئی محبت رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، جنوں تم آج آکھے او نہیں جی ایڈا ڈاڈا نہیں ہونا چاہیے، ایڈا سخت نہیں ہونا چاہیے، ٹلا ٹلا ہونا چاہیے، اور ٹلے آندہ مول پہندہ ایتھے مولونا دائی پہندہ۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہ کیا ساڑا رب، پھر پتھر پہن، پھر کوڑے پہن،
پھر ریت اتے لٹایا جائے، پھر کوئلیاں اتے لٹایا جائے، پھر ماریا جائے، گل وچ رسی پا کے مکے دیاں گلیاں چ سیٹیا جائے، تے زبان تو ایو ہی لفظ ہون اللہ احد، اللہ احد۔ اوے جدو رب نو رب کہہ دیتا پھر بھکھے مرنا گوار ہے، مارا کھانا گوار ہے، پھر او دی ربوبیت دے اندر، او دی الوہیت دے اندر، او دی اسماء و صفات دے اندر کسے نو شریک کرنا وارا نہیں۔ او وحدہ لا شریک ہے، اس ساری کائنات وچ کلا ہے، او دے نال دا کائنات وچ دوجا ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ اپنے اعمال دی حفاظت کرو، میرے نبی دی سنت مان، مخالفت نہ کر۔ مخالفت کریں گا تو عمل ضائع ہو جائیں گے۔ آخو گے جی کتے لکھے ضائع ہو جائیں گے؟ حدیث سنی جے، ہن قرآن سن لو۔ مولا فرماندے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ۔ آج جڑے آندے نے او خیر سلے، او کوئی حرج نہیں، او کوئی نہیں انجو نہیں تے انج بھی کر لیا کرو۔ آدھرا قرآن دی آیت دھیان نال سنیا جائے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرے، آئے آئے آئے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرے، نماز چ کرے، روزے چ کرے، حج چ کرے، عمرے چ کرے، زکات چ کرے، اصال ثواب چ کرے، جہاد چ کرے، کسی بھی معاملے دی اندر، ویاہ دے موقع تے کرے، مرگ دے موقع تے کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت واضح ہو جان تو بعد بھی، قرآن واضح ہو جان تو بعد بھی، حدیث واضح ہو جان تو بعد بھی، جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرے اللہ کی ہوئے گا انہوں؟ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ دا ایمان والیاں دا طریقہ چھڑ کے اپنی مرضی دے طریقے اپناندہ پھرے، اللہ دا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جتل جائے گا اسی اودیاں رسیاں ٹھلیاں کر دیاں گے، جا موجاں کر لے، ایشاں کر لے۔ اللہ پھر آخر کار انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اور وزیران بات دے رہن والے ہو، گرد و نواز آن والے ہو، سنو اللہ دا قرآن جے رب کائنات دی قسم، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جیڑا میرے نبی دی مخالفت کردہ مر گیا اسی انہوں جہنم میں جو داخل کر دے ہوں گے۔ کتھے گئیاں تیریاں نمازاں، کتھے گئے تیرے روزے، کتھے گئیاں تیریاں زکاتاں، اور کتھے گئے تیرے حج عمرے؟ نبی دی مخالفت میں کردہ رہے ہیں، نبی دے طریقے دے خلاف چلدہ رہے ہیں، انجام کیے نُصْلِهِ جہنم، نُصْلِهِ جہنم۔ اللہ میرے سمیت نہ سارے انو جہنم کو محفوظ فرما۔ اللہ سانو وہ عمال کرن دی توفیق دے جدے تے مور تیرے نبی محمد دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیتاں اور بھی بڑیاں نے، وقت اجازت نہیں دیندہ۔ آؤ میں دوسری چیز بھی بیان کرنا چاہنا۔ ایک تے وے کہ جیڑا عمل کریے تے عمل برباد ہو جاندے نے، ایک تے وے کہ ایسا کام جدے کرن نال عمل قبول ہی نہیں ہوتا، قبول ہی وہ بھی ضائع ہو گیا، اور جڑا قبول نہیں ہویا وہ بھی کی ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آکھو گے مولوی جی ایک کیڑا عمل ہے کہ جدے نال عمل قبول ہی نہیں ہوتا، ضائع ہو جاندے؟ ایک ایسا حکم ہے جیڑا اللہ نے نبیاں نو بھی دتا ہے
ایمان والیاں نو بھی دیتا ہے تے ساری کائنات دے لوکاں نو عام بھی دیتا ہے. قرآن سناواں اور سناواں اور میرے کو ہے کی اور قرآن ہی تے قرآن ہے. حدیث مصطفیٰ دی یا رب دا قرآن ہے. آؤ سنو نبیاں نو رب حکم دیندا ہے فرمایا یا ایھا الرسل. رسل جمع رسول دی. رسل جمع کی دی رسول میں نے ایک رسول. رسول میں نے سارے رسول جننے بھی اس کائنات چاہے نے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولو پاکیزہ تے حلال کھایا جے تے کم نیک کریا جے. اے میرے رسولو کی کھایا جے؟ پاک تے حلال کھایا جے. کلوا من الطیبات پاک تے حلال کھایا جے تے کم نیک کریا جے. ایک کنہ نو حکم ملیا؟ رسولہ نو. کنہ نو ملیا ہے؟ رسولہ نو. اللہ یہ صرف رسولہ نو ہی حکم دیتا ہے؟ فرمایا نہیں میں ساری کائنات دے لوگاں نو بھی آکھیا ہے. اللہ کی آکھیا ہی فرمایا میں آکھیا یا ایھا الناس. یا ایھا الناس مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک عربی عجمی انگریزی ہندی پاکستانی پشتو سارے جتنے بھی انسان اس کائنات جو واسطے ہیں میں سارے انو مخاطب کر رہا ہوں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگوں حلال تے طیب مال کھایا جے حرام تے گندا مال نہ کھایا جے. اللہ تے تو سارے لوگوں نو حکم دیتا ہے. ربا کو جو اور بھی آکھیا ہی فرمایا ہاں میں اپنے ایمان والیاں نو بھی خاص طور تے آکھیا ہے. اللہ کی آکھیا ہی فرمایا میں آکھیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ فرماندے نے ایمان والیو اللہ کی آڈر ہے. فرمایا ایہی حکم میں ساری کائنات دے لوگاں نو بھی دے چکے ہاں. ایہی حکم میں اپنے رسولاں نو بھی دے چکے ہاں. ایہی حکم میں تانوں بھی دے رہا ہاں. اللہ کی حکم ہے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اور پاکیزہ رزق حلال کھایا جے حرام نہ کھایا جے. ایمان والیاں نو بھی آکھیا کی کھایا جے؟ حلال کھایا جے حرام نہ کھایا. عام لوکاں نو بھی آکھیا ہے حلال کھایا جے حرام نہ کھایا جے. رسولاں نو بھی آکھیا ہے حلال کھایا جے حرام نہ کھایا جے. اللہ ایک ایڈا خاص حکم ہے جیڑا تو رسولاں نو بھی دے رہے ہیں ایمان والیاں نو بھی دے رہے ہیں عام کائنات لوگاں نو بھی دے رہے ہیں. فرمایا ہاں جی میں عقیدہ توحید بنیاد اعمال دی قبولیت واسطے. توجہ فرمانا اس طالب علم دے لفظ نوٹ کر کے لے جانا. جی میں عقیدہ توحید بنیاد اعمال صالحہ دی قبولیت واسطے اسی طرح رزق حلال بھی شرط اعمال صالحہ دی قبولیت واسطے. اگر اس پیٹ دے اندر رزق حرام گیا نہ حج قبول نہ عمرے قبول نہ روزے قبول نہ نمازاں قبول نہ حج نہ لوگوں زکاتاں قبول نہ صدقے قبول. آکھو گے جی مولانا ایویں تسی ایڈے ڈاڈے ڈاڈے مسئلے کری آندے ہو کتھے لکھے ہے بھیا حدیث میں سناوا آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ وہ گاج کے محبت نال کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. محبت رسول دا اظہار کریا کرو. میرے پیغمبر فرماندے نے آپ فرماندے نے لا تقبل صدقۃ من غلول. حدیث دے لفظ جے
لا تقبل صدقۃ من غلول لا تقبل اس مسئلے چ اساں لکھاں دین والے ناراض کیتے نے، رزق حلال حرام دے مسئلے چ لکھاں مسجد نو چندہ دین والیاں نال ناراضگیاں اساں مل لیاں نے، پر گل حق دی کیتی ہے، قیامت تک کرتے رہاں گے۔ لا تقبل صدقۃ من غلول، نبی پاک فرماندے نے حرام دی کمائی دا، خیانت والی کمائی دا، غلط طریقے نال کمائی ہوئی کمائی دا صدقہ بھی رب قبول نہیں جے فرماندا۔ ایتھے ہی بس نہیں، اگے چلو، اللہ فرماندے نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ سفر کردا ہے، میں بڑی بارے روایت سنائی ہے، ایک بندہ سفر کردا ہے، سفر کر کے تے مکے چ پہنچدا ہے، اللہ سارے نو لے جا، ہن تے دل ترس گیا ہے، اکھاں ترس گئیاں نے، اللہ اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما، اللہ اے جیڑا کافراں فتنہ ساڈے تے مسلط کیتا ہے، جدی وجہ تو بیت اللہ بھی انہاں نے دی رونقاں متاثر کر دیتیاں نے، اللہ ساڈے اعمال دی کوتاہیاں نے ساڈے تے فتنہ مسلط ہو گیا کرونے دا، عرشاں والیا اس فتنے تو سانو نجات عطا فرما، اللہ اس فتنے تو سانو نجات عطا فرما، اللہ اس فتنے تو سانو نجات عطا فرما، اللہ جیڑے اس فتنے نو پھیلا کے مسلمانہ دے اعمال متاثر کر رہے نے، اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما۔ ہاں سنو میرے پیغمبر کی فرما دے رہے ہیں، آپ فرما دے رہے ایک بندہ سفر کردا ہے، مکے چ جاندا ہے، تے ادوں سفر سن کھوتیاں گھوڑیاں دے پیدل قافلیاں دی صورت دے اندر، جہاز تے ادوں چلدے نہیں سن، یا پھر کشتیاں دے وچ لوگ سفر کردے، تے فرمایا اے سفر کردا ہے، منزل در منزل طے کر کے پہنچ دے، کپڑے بھی مٹی پہ کے گندے ہو چکے نے، تے بسیدہ تے پھٹے پرانے ہو چکے نے، مہینیاں جو بندہ سفر چ رہے تے کپڑیاں دے پلے کی رہ جانے، تے نمبر 2 مٹی پہ کے سر دے وال بھی چٹے ہوئے پے نے، مٹی نال سر بھی بھریا پیا ہے، کپڑے بھی بسیدہ ہوئے نے، ٹر کے پیراں چ چھالے بھی پے گئے نے، اے پہنچی ہے مکے چ تے جا کے کی آندا ہے، آندا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، عرشہ مالیا میں آ گیا ماں، اللہ میں حاضر ہو گیا ماں، آواز آندی اللہ لبیک، اور جا تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہو، جا تیری کوئی حاضری قبول نہیں، اللہ میں تے لکھاں خرچ کر کے آیا، آج حج نو جائیے تے کنے لاکھ لگدا ہے، کوئی 7-8 لاکھ لگ جاندا ہے نا، اللہ میں تے لکھاں خرچ کر کے آیا، پیچھے بال بچہ بھی چھڑ کے آیا، کم کاج کاروبار بھی چھڑ کے آیا، کاروبار دے نقصان بھی برداشت کر کے آیا، عرشاں والیا میں مصیبتاں تنگیاں سہ کے آیا، کیوں کہہ چھڑیائی تیری حاضری قبول نہیں، لوہن سنیا جے جواب عرش والے دا، نبی پاک فرماتے ہیں مطعمک حرام و ملبسک حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذالک، اور تیرا کھانا حرام دی کمائی دا، تیرا لباس حرام دی کمائی دا، تیرا پینا حرام دی کمائی دا، تیری غذا حرام دی کمائی دی، تیرے حج عمرے دے اخراجات حرام دی کمائی دے، تو جو کچھ بھی بنائے اے حرام دی کمائی دا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اور دس میں تیری عبادت کیویں قبول کرا، دس میں تیری عبادت کیویں قبول کرا، اور لوگوں جے رزق حلال نہیں تیری کسی عبادت دا مل نہیں ہو پینا،
تے ہر بندے نو چنگا طرح پتا ہے کہ حرام کیویں ہوندا ہے تے حلال کیویں ہوندا ہے. اور صرف کتے دا گوشت ہی حرام نہیں، حرام دے پیسیاں دا بکرا بھی حرام ہے. صرف خنزیر دا گوشت ہی حرام نہیں، سود دے پیسیاں دا اونٹ بھی حرام ہے. ایتھے نالے سود کھائی آندے نے، نالے او دے حلال ہون دے فتوے لئی آندے نے. ڈبل جرم، ایک سود کھانا ہے، ایک اپنا آپ بچان واسطے انہوں حلال بھی کرنا ہے. کدھرے بینک چ پیسے رکھ کے تو سود کھانا ہے، کدھرے بولی والیاں کمیٹیاں دی شکل وچ سود کھانا ہے، کدھرے لکی تے انعامی کمیٹیاں دی صورت وچ سود کھانا ہے، کدھرے پیسے قرضہ دے کے واپسی چوکھا لے کے سود کھانا ہے، کدھرے جناب تو ادھار تے نقد وچ فرق پا کے قسطاں تے سودے ویچ کے سود کھانا ہے. میں کیڑی شکل گنواواں، کدھرے جناب تو بیمہ کرا کے سود کھانا ہے، کدھرے اسٹیٹ لائف دیاں کمپنیاں کولوں سود کھانا ہے. آپ پچھلے دناں مینوں ایک ساتھی نے پوسٹ کی تھی، آندے نے جی بیمہ کمپنیاں نے اسٹیٹ لائف والیاں کمپنیاں نے دعویٰ کیتا ہے ایک باری پھر، کیونکہ ادو پہلا اللہ دی رحمت نال اسی انہاں دے دعویاں دے خلاصے کھول چکے ہیں اللہ دی رحمت نال. پھر دعویٰ کیتا گیا ہے اے جی اسٹیٹ لیف حلال ہے، بیمہ حلال ہے. دلیل کی ہے اے جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہہ چھڑیا کہ حلال ہے. ہائے ہائے ہائے. اور میں کیا تینوں پتہ ہی نہیں تیرا واسطہ کیڑی قوم نال پہ ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک دی گل کرنا ہے، وہ امام ابو حنیفہ ڈاکٹر ذاکر نالوں اونچا ہی مقام رکھ دینے نا. دسو وہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل وہ اونچا ہی مقام رکھ دینے نا. اسی تے آنے ہاں جے امام مالک دی، امام شافعی دی، امام احمد بن حنبل دی، امام ابو حنیفہ دی، پیر عبد القادر جیلانی دی اور ساری دنیا دے امامہ فقیہ محدثاں دی بات رسول اللہ دی بات نال ٹکرا ہے، اسی ساری کائنات دی بات رد کر دیاں گے، مناں گے یا عرش والے دا قرآن مناں گے یا مدینے والے دا فرمان مناں گے. تو ساڑھے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک پیش بیا کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگر بالفرض، میں نہیں پتا انہیں آکھیا کہ نہیں آکھیا، لوگ ایمی بھی جھوٹ بول چھڑ دینے، کیڑا کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کو پوچھن تو رہا ہے اے پتہ نہیں آکھیا کہ نہیں آکھیا. پر میں آنا جے انہیں آکھیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے آکھیا ہے کہ بیمہ کرانا جائز دیتے، تو فٹافٹ اشتہار چھاپ دیتے، کلنڈر چھاپ دیتے، تے اے نہیں ہوئے کیا ڈاکٹر صاحب آندہ قبر دی پوجا حرام ہے، اے نہیں ہوئے کیا ڈاکٹر صاحب آندہ نماز ہاتھ سینے تے بننے چاہیے دینے، آپ بھی سینے تے بن دینے، اے نہیں ہوئے کیا ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ پینٹ بھی پائی ہے تے اپنی پینٹ اپنے ٹکھنیاں تو اچھی رکھی ہے، اے نہیں تینوں نظر آندا، اے نہیں نظر آندا ڈاکٹر صاحب ساری دنیا پھر دے تے داڑھی نال پھر دے، اے نہیں تینوں نظر آندا. اور تینوں صرف بیمہ نظر آ گیا ہے، ڈاکٹر صاحب دا اچھی آمین کہنا تینوں نظر نہیں آیا، رفع الیدین کرنا نظر نہیں آیا، ہاتھ سینے سے بننا نظر نہیں آیا، اسلامی لباس پہننا تینوں نظر نہیں آیا، داڑھی تینوں ڈاکٹر صاحب دی نظر نہیں آئی. مرضی کا دین مانتے ہو، جس پہ مرضی ہے وہ ہپ ہپ، جس پہ مرضی نہیں وہ تھو تھو. بیمہ لئی پھر دے حلال ہے، حرام ہے، سود ہے، جوا ہے. اس وقت جتنیاں صورتاں نے بیمہ پالیسی دیاں پوری دنیا دے اندر جنیاں کمپنیاں کم کر رہی ہیں نے، سب دا طریقہ اسلام دے خلاف ہے. اور لوگوں حرام تو بچو، چند ٹگیاں دی خاطر اپنی زندگی دے اعمال برباد نہ کرو. جیڑا سود کھاندا ہے او دے عمل کی ہو جاندے نے برباد. آنکھوں کے کتے لکھی ہے
قرآن یمحقُ تیسرا پارا یمحقُ الربا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ اللہ فرماندے نے اللہ سود نو مٹاندے نے، اللہ سود نو بولو بولو اللہ سود نو، جیڑی سود دی زکات دیتی ہے وہ مٹ گئی، جیڑا سود دا صدقہ کیتا ہی وہ مٹ گیا، جیڑا سود دے کاروبار نلکا لوایا ہی لوکی دے پانی پین گے پر تیرا اجر مٹ گیا، جیڑے سود نال کھو کھدوایا ہی تیرا اجر مٹ گیا۔ کیوں؟ تیری کمائی حرام دی ہے، تیری کمائی سود دی ہے۔ رب سود نو مٹاندا ہے تے حلال کمائی نال جڑا صدقہ کیتا جاندا ہے اونوں اللہ وداندا ہے، انہوں اللہ وداندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جویں تسی اپنے گھوڑے دے بچے نو پیار محبت نال پال دے ہو جوان کردے ہو، اللہ اسی طرح حلال کمائی نال صدقہ کیتی ہوئی ادھی کھجور، کنی کھجور ہے؟ ادھی کھجور، اے ہے ہی انہیں جو باسی بیچارہ ادھی کر سکے ہے، ادھی کھجور رب اپنی مٹھی چ بند کر کے اے دی پرورش کر دینے، کل قیامت نو جدوں آئے گا رب ادھی کھجور دا پہاڑ کھجوراں دا بنا کے پیش کرے گا۔ اے ہی حلال دی برکت، اور حرام دا کروڑا بھی لا دیں گا تے مٹ گیا، ختم۔ رب آندہ فانا یستجاب لذالک، اور تیرے کپڑے حرام دے، تیرے ٹھڈ وچ جان والیاں روٹیاں تے گوشت حرام دا، آئے ہائے ہائے، اور تیرے ہتھاں دے گوشت دے جڑے بنن والے ریشے نے ایک کیڑی کمائی دے، اینا ہتھاں جو نکلن والی دعا میں کیویں قبول کر۔ ایک روایت میں پڑھ رہا سا، آج جڑے بھائی نشہ کرنا لے ہو اور نشیو اللہ دا واسطہ جو نشہ چھڑ دیو، میرے پیغمبر علیہ السلام گل میں کو اور لب رہا سا تے علم دا سمندر بڑا وسیع ہے، وہ دے وچ مچھی لبن جاؤ تے ہیرے جواہرات بھی لب جاندے نے، رب دے علم دا سمندر بڑا وسیع، اے دا احاطہ ہی کوئی نہیں۔ میں روایتاں پھول رہا تے میرے سامنے روایتاں آ گئیاں، میں کہ اللہ تو میری رہنمائی کیتی ہے میں لوکاں نہیں کرانگا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جامع ترمذی دی روایت ہے، آپ فرماندے نے جیڑا شراب پیوندا ہے، نشہ کردا ہے، کی کردا ہے؟ شراب دا کرے، فیم دا کرے، چس دا کرے، جیڑا بندہ شراب پیندا ہے، نبی پاک فرماندے نے اللہ اس بندے دی 40 دن تک نماز قبول ہی نہیں جے کردا۔ کنے دن تک؟ 40 دن تک نماز رب قبول نہیں کردا جیڑا بندہ شراب پیندا ہے۔ ایک بار فرمایا ہاں جے بندہ توبہ کر لے تے اللہ معاف بھی کر چھڑ دے، بڑا غفور الرحیم ہے نا، سچی توبہ کر لے، جے پھر پیے شراب اللہ پھر 40 دن تک نماز قبول نہیں کردا۔ میں پچھلے جمعے دسیا سی، مینوں ایک بھائی نے دسیا، انہیں کہا میں ڈیرے تے گیا گندم منڈے راستے مشین لے کے، تے ڈیرے آلیاں نے محفل سجائی، آپ بھی شراب پی رہے نے، لوکاں نوں بھی پیا رہے نے، رمضان دے مہینے چٹے دن شراباں پیتیاں جا رہی نے، تے حکومت چھاپے مار دیے پئی مسیتاں نے، ہائے 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 ویکھیا جے آندھنے شیخ شادی کہو رحمت اللہ علیہ کہ پنڈ ٹر گئے تے پنڈ وچ پڑھے وقتاں جو سولنگ لگی سی، کی لگی سی؟ سولنگ لگی سی، تے پنڈ چ کتے بھی ہوندے نے نا، تے شیخ صاحب نویں نویں گیا تے کتیاں نے نواں بندہ ویکھ کے تے سارے کٹھے ہو کے انہوں نے کر چھڑیا حملہ، کیوں جی کردے نے نا، سارے کتے کٹھے ہو کے تے شیخ صاحب نو پہ گئے، تے شیخ صاحب لگے وٹا چکن، تے وٹا دے وچ پھسیا سی، فرماندے نے واہ حاکماں وٹیاں نو رسے بننے نہیں تے کتے کھلے چھڈے نہیں۔
واہ حاکمہ اور رسیانو وٹیانو رسے مارے نی کتے کھلے چڈے نی شرابی کھلے نے بدکار کھلے نے زانی کھلے نے فنکار اداکار کھلے نے پنڈ سارے کھلے نے حرام کاریاں کھلیاں نے تارے نے تے مدرسیاں ہوتے تے مسیطاں ہوتے پابندیاں نے تے مسجداں ہوتے اور باقی سارا کچھ کھلے بند نے تے مسجداں تے مدرسے اور پکیاں فصلاں تے بارشاں کیوں پہ رہیاں نے پکیاں فصلاں تے انہیریاں کیوں چل رہیاں نے کیوں نہیں اسی سمجھ دے گل نو ایتھے وٹیانو رسے مارے نے کتے کھلے چھڑے نے نبی پاک فرماندے نے جیڑا پھر شراب پیندا ہے 40 دن تک وہ دی نماز رب قبول نہیں کردا پر جے توبہ کر لے تے اللہ توبہ قبول کر لیندا ہے تیجی بار پھر شراب پیندا ہے رب پھر 40 دن تک عبادت قبول نہیں کردا جے توبہ کر لے تے رب معاف کر چھڑدا سچی توبہ کرے چوتھی بار پھر شراب پیندا ہے پھر رب توبہ بھی قبول نہیں کردا تے نمازاں بھی قبول نہیں جے کردا رب آندا ہے تے عادی مجرم ظالم میرے نال بھی فراڈ کرن دی کوشش کردا ہے اور لوگوں حرام نال عبادتاں قبول نہیں ہوندیاں دو گلاں دسیاں نے اج دے خطبے چ دو پچھلے جمعے دسیاں سن اگر سنت دے مطابق عمل نہ ہویا بدعت ہوئی تے رب نے عمل قبول نہیں کرنا ضائع ہو جائے گا عمل نمبر 2 رزق حرام ہویا تے پھر بھی عمل قبول اللہ جو بیان کیتا ہے مینوں بھی تے انہاں نوں عمل دی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کسے ساتھی نے چند سوال دسے نے کہ انہاں وضاحت فرماؤ ایک دو اور بھی سوال ہے انہاں دی وضاحت سماعت فرما لو چونکہ بڑے ضروری مسائل نے اللہ اکبر ایک تے اعلان ہے وے جامعہ انوار القرآن و سنہ بالمقابر البدر فیکٹری ڈسکا روڈ وزیر آباد دے وچ 24 اپریل بروز ہفتہ صبح 9 بجے تو لے کے 3 بجے تک خواتین دی کانفرنس ہو رہی ہے جیڑیاں خواتین اتھے جانا چاہن پرزور اپیل ہے وہ دے وچ شرکت فرمان اسی طرح ایک اور اعلان ہے محمدی مسجد الہ آباد دے اندر 11 رمضان تو لے کے 16 رمضان تک خواتین واسطے تربیتی رمضان کیمپ لگ رہا ہے جہدے وچ عورتاں دی تربیت کیتی جائے گی اور ایدہ بھی ٹائم ہوئی ہے صبح دا ہی فرسٹ ٹائم 9 بجے تک تے اے ساریاں بیبیاں جڑیاں اس پاسے دیاں نے ضرور شرکت کرن تاکہ کتاب و سنت کے مطابق تربیت ہو سکے اسی طرح ان کھولو یار لمحہ چوڑا کوئی کم ہے اے کچھ سوال نے ایک آدمی کے پاس پلاٹ ہو رہائشی اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں رہائش واسطے لیا سو تے زکوٰۃ کوئی نہیں تے جے اونج منافع واسطے لیا سو کہ چنگا پا لگا تے ویچ چھڑاں گا پھر زکوٰۃ ہے تراویاں 8 کیوں نے ہائے ہائے ہم میرا تے اج دا خطبہ ہی اس موضوع تے وے سونے مصطفیٰ نے 8 پڑھیاں صلی اللہ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی پاک رمضان اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک رمضان تے غیر رمضان دے اندر 11 رکعتاں پڑھ دے سن کنیاں رکعتاں
ایک روایت 13 کا ذکر بھی آتا ہے، دسنا 13 کیویں بندیاں نے تے 11 کیویں بندیاں نے، رمضان بھی تے غیر رمضان بھی، یعنی سارا سال 11 رکعتاں، 8 نفل 2 کر کے تے 3 وتر، کنے ہو گئے 11، تے 2 فجر دیاں سنتاں کنیاں ہو گئیاں 13۔ اے جے نبی پاک دی رات دی نماز، گل سمجھ آ گئی جے کہ نہیں آئی؟ اس واسطے اسی بھی 8 پڑھنے ہیں۔ کوئی آندا ہے اے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھائیاں نے، اوے اللہ دی رحمت نال ہن او دور لنگ گیا جدوں ہر بندے دیاں گلاں تے اکھاں میٹ کے لوگ یقین کر لیندے سن، پڑھیا لکھیا دور ہے، تحقیق دا دور ہے، تحقیق کرو تحقیق کرو۔ موتا امام مالک رحمہ اللہ روایت لے کے آئے نے، صحیح روایت، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت دے اندر نبی پاک دی نقل کردیا ہویاں، آپ دی سنت تے عمل کردیا ہویاں 2 امام مقرر کیتے، ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما، دوویں قاری القرآن سن تے دوویں ساری رات دے اندر لوکاں نو 11 رکعتاں پڑھاندے سن۔ کنیاں؟ 11۔ میں روایت وکھا سکنا، جمعہ تو بعد جنہیں ویکھنی ہوئے میرے کو آ جائے جائے۔ اس واسطے نبی پاک نے 8 پڑھیاں نے، صحابہ نے 8 پڑھیاں نے، تابعیاں نے 8 پڑھیاں نے، تبع تابعیاں نے 8 پڑھیاں نے۔ وہ اے بعد والے نام ہی ہاں پڑھن، سانو انہاں نال کی لگے؟ ساڈا تے تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 8 پڑھیاں نے، اسی 8 ہی پڑھنے ہیں، سانو 8 ہی قبول نے انشاءاللہ۔ کوئی آندا جی 20 حرج کی ہے، نماز ہی ہے نا جنی مرضی پڑھ لو۔ میں آکھیا اسی نبی پاک دے قدم تو اگے قدم پانا جائز ہی نہیں سمجھتے۔ گل اینی مختصر، سادہ تے لمحہ جو ہے رولا ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے 8 پڑھیاں نے، اساں 8 ہی پڑھنی ہیں۔ اللہ اللہ خیر سن۔ سر تے ٹوپی کیوں نہیں تسی لیندے؟ میں تے لئی ہے، ایڈی وڈی اللہ دی رحمت دے نال، تے تساں وی کئیاں نے لئی ہے تے کئیاں نہیں لئی۔ اصل وچ مسئلہ اے وے ٹوپی پا کے نماز پڑھنا شرط نہیں، ٹوپی پا کے نماز پڑھنا، پگڑی بن کے امامہ بن کے نماز پڑھنا شرط، اگر کو پا لیندہ تے اچھی گل ہے، نہیں پاندا تے او دی نماز وچ ذرہ برابر فرق۔ اچھا جے میں گل سناواں نا اپنے کسے مولوی مفتی دی، تو ہاں کہنا وہ تیرا اپنا جو ہویا، میں دوجیاں دی گل سنانا۔ امام احمد رضا خان بریلوی، انہاں اپنی کتاب دے اندر یہ بات لکھی ہے، تسی لے کے پڑھ سکتے ہو، اور بریلوی مکتبہ فکر دے علماء کو بھی تصدیق کر سکتے ہو۔ انہاں لکھی ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ چاند ہے خشوع خضوع نال نماز پڑھے تے ننگے سر نماز پڑھے۔ جے کوئی چاند ہے کیویں نماز پڑھے؟ خشوع نال تے ننگے سر پڑھے، یعنی حال فقیرانہ بنا کے رب کے سر سٹ چھڑے۔ ویکھ میرے وال بھی بکھرے نہیں، میرے کپڑے بھی لگے پھردے نہیں، تو میں تیرے پیراں چ سر سٹے آئی، اشاں والے معاف فرما دے۔ گل سمجھ آئی جے کہ نہیں ہے؟ اس واسطے ٹوپی شرط نہیں، پر جے کو پائے تو اچھی گل ہے۔ اگر فجر دیاں سنتاں فرضاں تو پہلا رہ جان تو فرضاں تو فوری بعد پڑھ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے آپ دے سامنے فجر تو فوری بعد فجر دیاں سنتاں پڑھیاں، کہ آپ نے خاموشی اختیار کی تھی۔ نبی پاک کسے عمل نو ویکھ کے خاموشی اختیار کرن، انہوں آندے نے حدیث تقریری، یہ آندے نے حدیث تقریری، لہذا یہ حدیث ہے فجر دیاں سنتاں فجر تو فوری بعد پڑھیاں جا سکتی ہیں۔ وطر کنج پڑھنا ہے؟ وطر آندہ ہی ہے قانون، وطر 5 پڑھو تے تاوی 4 نفل تے 1 وطر، 9 پڑھو تے 8 نفل تے 1 وطر، 7 پڑھو تے 6 نفل تے 1 وطر، 3 پڑھو تے 2 نفل تے 1 وطر آندہ ہی ہے قانون ہے۔ اس واسطے وطر کٹھا بھی پڑھیا جا سکتا ہے، 3 رکعتاں دی کٹھی نیت کر لو، کٹھا ہی پڑھ لو، وچ تشہد نہیں بہنا، وچ تشہد نہیں بہنا۔ تے جے 2 وکھرے پڑھ کے سلام پھیر کے 1 وکھرا پڑھو تو اے زیادہ بہتر، اے افضل ہے، لہذا 2 پڑھ کے سلام پھیر لو، 1 پھر اٹھ کے پڑھ لو، تے رکوع جان تو پہلا دعا کرو۔ رکوع جان تو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی پاک وطراں دے اندر جڑی قنوت کراندے سن رکوع تو پہلا کراندے سن، رکوع جان تو پہلا قل هو اللہ پڑھ لئیے، قل هو اللہ پڑھ کے تے نال ہی دعائے قنوت پڑھ لو۔ اے دے درمیان رفع الیدین کرنا نبی پاک تو ثابت نہیں، صرف
ہاتھ بنیا ہی قل اللہ پڑھ کے تے نال ہی دعا شروع کر لو. ہاتھ چوک کے پڑھنی ہے تاں، جے ہاتھ بن کے پڑھنی ہے تاں. رفع الیدین ثابت نہیں. دعائے قنوت پڑھ کے پھر رکوع جاؤ، رکوع تو اٹھ کے تے پھر قوما کر کے تے سجدے چلے جاؤ تے پورا تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیو. اے طریقہ وتر پڑھن دا. دعا دی درخواست ہے عورت پر نماز جمعہ فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں، لیکن یہ پڑھنا آئے تو روکنا نہیں. نبی پاک نے فرمایا لا تمنعوا مع اللہ مساجد، اللہ دیاں بندیاں نو مسیتے آن تو روکیا نہ کرو. حضرت عبداللہ بن عمر نے نا اپنے پتر نال ساری زندگی واسطے کلام چھڑ دیتا صرف اس گلوں. وہ فرماندے سن نبی پاک نے فرمایا روکو نہ، تے وہ آندا سی اساں روکنا ہے. فرمایا تو نبی دی حدیث دی مخالفت کرنا ہے، اللہ دی قسم میں ساری زندگی تیرے نال کلام نہیں کراں گا. ساری زندگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پتر نال کلام نہیں کیتا صرف اس گل تو کہ نبی پاک کہندے نے کہ تو بیبیاں نو مسیتے آن تو نہ روکو، تو آنے ہاں روکنا ہے. لہذا فرض نہیں جمعہ پڑھنا عورت تے، جے آئے تے روکنا نہیں. عورت آگے کھڑی ہو کر امامت کرا سکتی ہے؟ آگے کھڑی ہو کر نہیں کرا سکتی. بیبیاں دی امامت کرا سکتی ہے تے درمیان وچ کھلو کے کرا سکتی ہے. گل سمجھ آ گئی؟ بیبیاں دی امامت کرا سکتی ہے تے بیبیاں دے وچ درمیان وچ کھلو کے کرا سکتی، اگے نہیں کھلو سکتی. اگے کھلون دا اگر رتبہ کسے نو دیتا ہے تے اللہ نے مرد نو دیتا ہے. بس عورت پر نماز عید واجب ہے، وہ تو مردوں تے بھی واجب نہیں، نفل نماز ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑیاں بیبیاں نماز نہیں پڑھنی جنہاں نو مینسز ہوئے نے وہ بھی ضرور جان مسلمانہ دی اجتماعی دعا وچ جا کے شریک ہون. جہدے کول لین نو چادر کوئی نہیں وہ گوانڈن کو ادھاری لے کے جائے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پتہ نہیں بیبیاں دے پیچھے ایڈا ہاتھ ہو کے پے کیوں گئے تھے. اچھا قرآن سورت احزاب عورتوں کو گھر میں رکھنے کا حکم دیتا ہے. ہاں بازار تو ڈک کے گھر رکھو، ہاں تو ہاں جمعے تو ہی ڈکنے ہیں. واہ شاباش بھائی تیرے بھی. بازار جان پھر وہی گل وٹیاں نو رسے تے کتے ہیں، بازاراں نو کھلیاں نے تے مسیتے نہیں جا سکتی. خدا دا خوف کرو. عورت مسجد جائے گی، خطبہ سنے گی، درس سنے گی، اور دی تربیت ہوئے گی، اسلام دے مطابق عمل دی توفیق ملے گی. عورت اذان اور امامت کروا سکتی ہے، امامت کرا سکتی ہے، اذان نہیں دے سکتی. میں تے کل نو تسی بانگا مقرر کر چھڑو کہ بی بی نو لے دئیا بانگ ای. اچھا جب اس کے پاؤں میں کنگن کی آواز کا حکم نہ ہوئے، پتہ نہیں لکھا کی ہے کنگ، اب پیر چ پزیبا نہیں پا سکتی، پا کے گھروں باہر نہیں نکل سکتی، خوشبو نہیں لا سکتی، لا کے گھروں باہر نہیں نکل سکتی. نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت پزیبا پا کے خوشبو لا کے گھروں باہر نکلے، جس غیر مرد دے نک تک وہ دی خوشبو ہو جائے گی، اس مرد نال او دے زنا دا گناہ لکھیا جائے گا. آپ نے فرمایا زانی ہے جیڑی عورت خوشبوواں لا کے گھروں نکلتی ہے. تے مسیتے آن والیاں گھٹ ہی لاندیاں نے ہیں جی، اور بازاراں جڑیاں بھجیاں پھردیاں نے انہاں ہی ڈولیاں ہوندیاں نے اتنے جناب پرفیوماں. تے مسیتی آن تو عورت نو نہ روکیا کرو. عورت صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا سکتی ہے مسجد میں، نہ مرد کرا سکتا نہ عورت. صلاۃ تسبیح کلے کلے پڑھ سکتے ہو، جماعت ثابت ہی نہیں میرے نبی تو، نہ مرد نہ عورت. شکریہ جی، شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر. ایڈے لمحے سوال جے. ہاں جی سمجھ آ گئی جی مسئلے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. تے ایک اعلان کہہ لیا میرے بھائی نو کرونا ہو گیا، بھائی اللہ انہوں صحت عطا فرمائے. اللہ جنہاں نو کرونے ہوئے نے سارے نو صحت دے دے، جڑے جڑے بیمار نے اللہ سارے نو صحت دے. ساڈے پروفیسر حافظ عبدالستار احمد صاحب حافظہ اللہ بیمار نے، انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ اپنے اس بندے نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اسی طرح اور بھی کئیاں بیماراں نے دعا دی درخواست کیتی ہے، نہ لواں تے آدھا گھنٹہ اور لنگ جائے. اللہ جننے بیماراں نے دعا واسطے آکھیا تے جنہ نہیں آکھیا سارے نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے میرے ربا جڑے بیمار نے اپنی رحمت نہ صحت عطا فرما دے. اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما دے. ساڈے ایک بھائی ملک عبد اللطیف صاحب کولو والے کل انہاں ماشاءاللہ 5 توڑے چولاں دے کلے نے
اور فرمان لگے بڑے اعلیٰ نسل دے چول نے پکا کے طالب علماں نوں کھواؤ دعا کرو اللہ انہاں دے کلے چول قبول فرما لے جیڑے جیڑے بھائی تے بہناں تعاون کر رہے نے ادارے نال اللہ اپنی رحمت نال انہاں نوں چوکھا عطا فرما دنیا بھی تے آخرت بھی اللہ عطا فرما اللہ میرے کو لفظ نہیں جڑے میں تینوں آگ سکا اینا کو انہاں نوں بدلہ عطا فرما جڑے تیرے گھراں نال مدرسیاں نال تعاون پہ کردے نے اور انہاں دی والدہ محترمہ پچھلے دنوں فوت ہو گئی سن دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ انہاں نوں جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور جننے علماء کرام بڑے سارے بیمار نے اللہ سب نو صحت عطا فرما بڑے سارے فوت ہوندے جا رہے ہیں کل بھی ایک مولانا صاحب فوت ہوئے پرسوں چوتھ بھی ایک مولانا صاحب فوت ہوئے ایک 3-4 دن ہو گئے ایک حافظ قرآن تراویاں پڑھا کے باہر نکلیا ایکسیڈنٹ ہویا تے فوت ہو گیا اللہ انہاں سارے نو کروٹ کروٹ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ جننے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما اللہ اسی بڑے گناہگار ہیں بڑے خطا کار ہیں بڑے سیاہگار ہیں مولا معاف فرما دے اللہ ساڈے حال دے رحم فرما اللہ ساڈیاں پریشانیاں دور فرما اللہ ساڈے دکھ دور فرما اللہ ساڈیاں تنگ دستیاں دور فرما اللہ ساڈے حالات بہتر فرما اللہ ساڈے حالات بہتر فرما اللہ سانو اسلام پسند حکمران عطا فرما دین دے چلن والے حکمران عطا فرما اللہ ملحد بے دین اور بے غیرت قسم دے حکمرانہ تو اللہ نجات عطا فرما اللہ جڑے اپنے ہی مسلمان بھراواں نوں مار رہے نے سیدھیاں گولیاں مار رہے نے اللہ انہاں ظالماں نوں جے ہدایت انہاں دی قسمت وچ نہیں تے تباہ فرما دے میرے مولا اسلام پسند حکمران عطا فرما اللہ سارے ملک دے حالات بہتر فرما اللہ ساریاں سرحداں دی حفاظت فرما اندرونی بیرونی دشمن تو سارے ملک نو محفوظ فرما اللہ سانو صحیح معنی مسلمان بنا دے اللہ صحیح معنی مسلمان بنا دے اللہ سانو صحیح معنی مسلمان بنا دے زندگی دے تے اسلام دے موت دے تے ربا ایمان دے عطا فرما ایک اعلان آخر تے یہی ہے جڑا پچھلے جمعے بھی کیتا سی تقریباً کٹ تو کٹ 25 لاکھ روپیہ مدرسے دا صرف مسجد دا نہیں صرف مدرسے دا خرچہ ہے 25 لاکھ روپیہ تے اج 11واں روزہ ہو گیا ہے تے حالے تک میرا خیال ہے کہ 2.5-3 لاکھ بھی مسا مار کے ہویا ہے تے ذرا حساب لا لو 25 لاکھ روپیہ ہے تے احباب کے درخواست اپنیاں زکاتاں بھی تے نال اپنے دیگر احباب نو بھی رغبت دلاؤ زکاتاں مدرسے دے اندر جمع کرواؤ میں آج بینر بھی لگوا کے لگوائے نے کہ ہوئے میری زبان دا کسی نو اثر نہ ہوئے لکھے دا اثر ہو جائے اللہ بھائی تو انو توفیق عطا فرمائے اے زیادہ تو زیادہ اپنے اس جامعہ دا دھیان رکھو تو انو میں اگے بھی دسیا ہے نہ کوئی ساڈی پراپرٹی ہے جتوں سانو کرایا ہوندا ہوئے نہ کوئی ساڈی جناب ہور کوئی آمدن دا ذریعہ ہے میں تے باہر کہے کول جا کے منگدا بھی نہیں ایتھے تہاڈا ہی ترلا مارنے یا عرش والے رب دا ترلا مارنے اللہ تو اپنی رحمت نہ ساڈیاں ضرورتاں پوریاں فرما دے آمین تے کہہ چھڑو میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی بھائی جڑے لوگ غلہ جات دے رہے ہیں کپڑے شپڑے دے رہے ہیں اللہ انہاں دا قبول فرمائے میری دعا ہے اللہ انہاں نے بدلے بھی جنت چالا مقام عطا فرمائے لیکن میرے ویرو یہ چول تے کھا جانے نے طالب علماں نے کپڑے پا جانے نے طالب علماں نے وہ انہاں طالب علماں نو پڑھان والے استاداں نو تنخواہاں بھی تے دینیاں نے کہ نہیں گل کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہن استاد تے چول لے کے پڑھاندے نہیں کیوں مولوی نمان ایک مولوی صاحب ساڈا بیٹھا ہے ماشاءاللہ برخوردار ہے پوچھ لو بھاویں میرے کو نہیں یقین آوندا اور مولوی چول لے کے نہیں پڑھاندے ماسٹر کپڑے لے کے کیوں جی اب ماسٹر وچ بیٹھے نے پوچھو ہاں سکول والے آکھن تھان پورا کپڑیاں دا لے لو تے تنخواہ نہ لو لے لین گے وہ جڑے آ بل بجلی دے سوئی گیس دے آنے نے اور دیگر اخراجات نے استاداں دیاں تنخواہاں اور ٹوٹ بھن جیڑی ہوندی رہندی ہے آئے دن او دے تے اخراجات جڑے نے یارو گھر وچ 4-5 بال ہونا تے آئے دن انہوں نے کوئی نہ کوئی شے بلو بنی ہوندی ساڈے کول 80 بال نے کنے لاؤ ہم دادا ہر روز یہاں کسی نہ کسی مستری نو بلایا ہوندا آئی یار ٹوٹی بھج گئی ہے اوے آئی یا فلانا کام کر جائی مستری بھی وچ بیٹھے نے جو انہاں کول پوچھ لو تے ٹوٹی بھی جیڑی ہے نا 2500 تو گھٹ بولو ہاں نہیں آندی پاویں دکان تو پتہ کر لو
تے جے ہاں لیا کے پلاسٹک دیاں او پتل دی ٹوڑی لائی نا تو آکھنا لے مولوی غریب ہو گئے نے تے ٹوڑی کیویں دی لا چھڑی نے ہیں ایتھے تے کہے دن صابن رکھنا بھول جائیے تے لوکی آندے لو جی صابن بھی نہیں رکھیا بھائی اللہ دے بندے ہوئے سارے خرچے نے اے پیسیاں نال پورے ہونے نے اللہ بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ 8 استاد اللہ دی رحمت نال بیک وقت پڑھا رہے ہیں کنے 8 استاد تے اساں تنخواہ کو 5,000 10,000 نہیں رکھیاں اللہ دی رحمت نال اسی تنخواہ معقول دینے میں دسنا نہیں چاہتا کنیاں دینے اسی معقول تنخواہ دینے یا جتنا ایک بندے دا گھر چل سکے اللہ دی رحمت دے نال اس واسطے احباب توجہ فرماؤ اللہ جزائے خیر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ہر مہینے بھائی جڑا رسالہ ہوندا آیا ہے بڑا اچھا دینی رسالہ ہے 50-50 روپیے دے کے باہروں منڈے کو لے جائے جے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد